الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. آج دوسرے پارے کے دوسرے ربع سے تلاوت کی گئی ہے. گویا کہ سورہ بقرہ کا آدھا کل پڑھا گیا اور آدھا سورہ بقرہ کا آج پڑھا گیا ہے. سورہ بقرہ کا جو پہلا آدھا ہے اس میں ایمانیات اور عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو دوسرا والا آدھا ہے اس میں احکامات کو بیان کیا گیا ہے. کیونکہ امت کی دو قسمیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ دو قسم پر ہے. ایک امتی دعوت ہے اور ایک امتی اجابت ہے. امتی دعوت کا مطلب یہ ہے کافر جن کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جاتی ہے، اور دوسری وہ امتی اجابت ہے. امتی اجابت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا، ایمان وہ لے آئے، اب ان کے لیے احکامات ہے. چنانچہ پہلا جو آدھا تھا وہ امتی دعوت کے لیے تھا، اور اب جو اگلا آدھا بیان کیا جا رہا ہے وہ امتی اجابت کے لیے، اور ہم الحمدللہ امتی اجابت میں سے ہے. تو یہ اگلا آدھا احکامات کے اعتبار سے ہمارے لیے پہلی جو آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ دین اسلام یہ چند رسومات یا مذہبی عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے نمبر 1 عقائد کا، نمبر 2 عبادات کا، نمبر 3 معاملات کا، نمبر 4 معاشرت کا، نمبر 5 اخلاقیات کا. گویا کہ یہ ساری چیزیں دین میں ہو تو یہ پورا کا پورا دین ہے. اگر کوئی بندہ صرف عبادات کو لے کر سمجھتا ہے کہ یہ پورا دین ہے تو وہ غلطی پر ہے. اگر کوئی آدمی صرف معاملات کو یا معاشرت کو لے کر وہ دین سمجھتا ہے، یہ جو آیت ہے جس کو آیت بر کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں اشارات کے ساتھ بیان کی ہے. چنانچہ عقائد کو بیان کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین کے ساتھ، اور عبادات کو بیان کیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اس کے ساتھ، اور معاشرت کو بیان کیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. ظاہری بات ہے جب بندہ معاشرے میں رہتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. اور معاملات کو بیان کیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. دوسرا جو حکم اس میں بیان کیا ہے وہ قصاص کا بیان کیا گیا. گویا کہ فوجداری اور جو سرکاری ایک حکم ہے، اور یہ فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مملکت کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر لے تو قتل کا جو بدلہ، پہلے زمانے میں اسلام سے پہلے اچھا آدمی قتل ہوتا تھا تو اس کے بدلے میں 2 3 4 افراد قتل کیے جاتے تھے، اور اگر کوئی کسی کمزور قبیلے کا کوئی بندہ قتل ہوتا تھا تو اس کو معاف کیا جاتا تھا. اللہ فرماتے نہیں، یہ جو جس کو قتل کرے، آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے. اگر کوئی بڑے قوم کا، قبیلے کا یا کوئی بڑا آدمی قتل کیا جائے تو اس کا تو قصاص لیا جاتا ہے، اس کا بدلہ لیا جاتا ہے، اور غریب کا خون رائے گا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، جو قصاص ہے، قصاص کہتے بھی ہے برابری کو کہ اس میں برابری ہے. ہاں البتہ اگر کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے تو معافی بہتر ہے، اور معافی کے بعد پھر بدلہ لینے کی شرعاً گنجائش اور اجازت نہیں ہے. یا مصالحت کر لی ہے، مصالحت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے لے کر یا کوئی چیز لے کر اس کو معاف کر دیا، لیکن معافی کے بعد پھر بدلہ لینے کی گنجائش نہیں ہوگی. اور آگے فرمایا کہ اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. آگے وصیت کے احکامات کو بیان کیا گیا. پہلے زمانے میں اسلام سے قبل اور ابتدائی اسلام میں بھی جب تک میراث کے مسائل نہیں بیان کیے گئے تھے اور میراث کے مسائل نہیں اترے تھے تو اس وقت وصیت کا جو حکم تھا وہ فرض تھا. جو بھی بندہ مرتا، مرنے سے پہلے باپ کو اتنا، ماں کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، یہ کرنا اس کے لیے ضروری تھا. جب حکم آیا میراث کا، اللہ نے باپ کا بھی بیان کر دیا، بیٹی کا بھی بیان کر دیا، اس لیے یہ والا حکم اب منسوخ ہے. البتہ
1/3 میں اب بھی اس کی اجازت ہے کہ 1/3 میں جو بندہ اپنا مال چھوڑتا ہے تو 1/3 میں اس کو جو ہے نا وصیت کا حق ہوتا ہے، لیکن یہ وصیت ضروری نہیں ہے کہ وہ کر لے، البتہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، البتہ وارث کے لیے نہ کرے۔ آگے پھر روزے کو بیان کیا گیا۔ روزہ جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھا، اس امت پر بھی فرض ہے، اور یہ فرض جو ہے نا حکم ہے، روزہ نہ رکھنے والا گناہگار ہوگا۔ پھر آگے اس کے احکامات چیدہ بیان کیے گئے ہیں۔ حالت سفر میں اور حالت بیماری میں روزہ توڑ دینے کی اجازت دے دی ہے، لیکن حالت سفر کے بارے میں بتا دیا کہ اگر رکھنا کوئی بندہ چاہے رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے پھر جو ہے نا بتا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جو ہے نا وہ تمہارے قریب ہے، اور اپنے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کرو۔ یہ چونکہ رمضان کے مہینے اور رمضان کے مسائل میں اس کو ذکر اس لیے کیا کہ رمضان کے مہینے میں لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد کے مواقع ملتے ہیں، تو رب سے مانگنا سیکھنا چاہیے کہ رب سے مانگتے کیسے ہیں۔ پھر جو ہے نا ابتدائی اسلام میں رمضان کا جو روزہ تھا بڑا سخت ہوا کرتا تھا، کھایا پیا، رات کو مباشرت کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، اور جو ہے نا بسا اوقات ظاہری بات ہے مشکل تھا، بعض لوگ کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اجازت دے دی ہے، اور اللہ فرما رہے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ تم درمیان میں خیانتیں کرتے تھے نا، اللہ جانتا ہے اس کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے فالآن باشرون، اب تمہیں مباشرت کی اجازت دے دی، البتہ حالت اعتکاف میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے ایک دوسرے کے اموال کو باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اموال کو نہ کھاؤ۔ پھر خصوصاً جو سرکاری نمائندہ ہے، کارندہ ہے، وہ لوگوں پر مختلف قسم کے جو ہے نا مقدمے درج کر کے سرکار کے پاس لے جا کر سرکاری طریقے سے کچھ جو ہے نا وہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی منع کیا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ بھئی تم بعض لوگوں کو سرکاری محکموں میں لے جا کر اس کا کوئی مال کھانا چاہتے ہو۔ جیسے آج کل بہت سارے سرکاری محکمے ہیں جن کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو ہے نا ناکردہ گناہوں میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں اور ان کا سارا مال لے لیتے ہیں۔ آگے پھر جو ہے نا بتا دیا کہ جہاد اور قتال کے تذکرہ کیا گیا۔ جہاد دو قسم پر ہے، ایک جہاد جو ہے نا اقدامی ہے، اور ایک جہاد جو ہے نا جو دفاعی ہے۔ دفاعی یہ ہے کہ آپ مطلب ہے کوئی اور حملہ آور ہوتا ہے، اور اقدامی دفاعی میں تو ظاہری بات ہے ہر بندے کے ذمہ لازم ہوتا ہے، اور اقدامی میں جو بندہ جو ہے نا جتنے کی ضرورت ہو، اسلامی جو ہے نا فوج کو اتنے آدمی ساتھ لے کے جانا، یہ جو ہے نا جو لے کے جانا چاہتے ہیں سرکاری جو حکومت ہے ان کو جانا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جہاد اس وقت تک رہے گا جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حج اور عمرے کے مسائل کو اور احکامات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حج کے تینوں قسموں کی طرف اشارہ کیا گیا، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ ہمارے ہاں جو عام طور پر حج کیا جاتا ہے وہ تمتع کا کیا جاتا ہے، اور تمتع کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ ادھر سے عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے، ادھر عمرہ کر لیتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے، یعنی فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ جب حج کے ایام آ جائے پھر جو ہے نا یہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے یہ، اور اس جو بندہ حج تمتع کرتا ہے تو حج تمتع کرنے والے کے ذمے ایک قربانی لازم ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قربانی وہ کر لے، لیکن اگر قربانی کے اس کے پاس وسائل نہ ہو تو پھر روزے رکھنے کا ہے کہ بھئی وہ روزہ اس کے بدلے میں رکھے۔ آگے فرمایا کہ اسلام میں پورا داخل ہو، یہ نہ ہو کہ نماز پڑھو روزہ چھوڑ دو، روزہ یا عبادات کرو معاشرت کو چھوڑ دو، نہیں پورے اسلام میں جو ہے نا داخل ہو جاؤ۔ آگے پھر جو معاشرت ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ معاشرت میں جو سب سے پہلا رشتہ جو نا بنتا ہے وہ میاں بیوی کا بنتا ہے، اس لیے جو نا مرد کو مشرکہ عورت سے اور عورت کو مشرک مرد سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان بے شک آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، وہ بہتر ہے ایک مشرکہ کے جنا اس میں، کیونکہ مشرکہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جانا چاہے گی اور یا چاہے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جنت کی طرف جاؤ اور مغفرت کی طرف جاؤ۔ پھر جنا حالت حیض میں منع کیا گیا ہے جنا اپنی بیویوں کے قریب جانے سے۔ آگے پھر ایلا کا جو حکم ہے اس کو بیان کیا گیا، اگر کوئی آدمی
قسم اٹھا لیتا ہے 4 مہینے یا اس سے زیادہ قربت نہ کرنے کی اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اگر درمیان میں جاتا ہے 4 مہینے کے دورانیے میں تو تب تو ظاہری بات ہے اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور یہ نہیں گیا تو اس کی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو گویا کہ اس نے طلاق کا عزم کر لیا، اس کی بیوی ایک طلاق بائن کے ساتھ اس پر مطلقہ ہو جائے گی۔ آگے جنا قسم کے احکامات کو بیان کیا گیا، 2 قسم جنا کے احکام کو بیان کیا گیا۔ پہلی قسم یمین لغو ہے، دوسری یمین جنا غموس ہے۔ یمین لغو ہے زمانے ماضی کی کسی بات پر جنا یہ یقین کرتے ہوئے کہ میں سچا ہوں قسم اٹھا لیتا ہے، در حقیقت ہوتا جھوٹا ہے لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پہ مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ جنا بھول گیا، اور اگر یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کا گناہ ہے، اور اس کا گناہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کو ظاہری بات ہے ہدف نہ بناؤ اپنے قسموں کے لیے، کہ اپنے معاملات کو سدھارنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال نہ کرو۔ آگے پھر طلاق، عدت اور مہر اور اس کے احکامات کو تفصیل کے میں مختصراً بیان کرتا ہوں، یہ وہاں تو بکھرا ہوا ہے، میں اس کو ایک ترتیب سے کہ بھئی طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ طہر میں ایک طلاق دے دیتا ہے اور اس طلاق رجعی میں رجوع کرنے کا اس کو حق حاصل ہوتا ہے، اور یہ حق اس کو عدت کے دورانیے میں 3 مہینے 3 مینسز حالت حمل میں اگر ہے تو حمل کے وضع تک اس کو گنجائش ہوتی ہے، یہ جب بھی رجوع کرنا چاہتا ہے رجوع کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق بھی دیتا ہے، یہ بھی رجی دیتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد اب اس کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کسی اور کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ یہ جو حلالے کا تصور ہے نا جو لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا ہے، یہ کوئی پلان نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ، یہ ایک ایسی صورت بیان کی گئی ہے امکانی کہ بھئی اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، ظاہری بات ہے وہ عورت اب فارغ ہو گئی ہے تو فراغت کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد امکانی جو ہے نا یہ امکان بھی ہے کہ اگلے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اگلے شوہر کے ساتھ اس کا نباہ نہ ہو، وہ طلاق دے دے تو پچھلے والے شوہر کے لیے پھر دوبارہ اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اگر جو ہے نا باقاعدہ پلاننگ کر کے اس طرح کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہے اس پر جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لیے اس کو حلال کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ طلاق کی صورتیں ہیں۔ طلاق کے بعد پھر عدت کو بیان کیا گیا ہے کہ عدت اگر وہ خاتون 2 قسم کی عدت ہوتی ہے، شوہر کا انتقال ہوتا ہے یا شوہر طلاق دیتا ہے۔ اگر شوہر انتقال کرتا ہے تو پھر عدت 2 ہے۔ اگر وہ عورت پریگننٹ ہے، پریگننسی میں ہے، حاملہ ہے تو پھر تو وضع حمل ہے، اور اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر یہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ لیکن اگر طلاق دیتا ہے شوہر تو اس صورت میں عدت 3 ہے۔ اگر اس کو مینسز آتے ہیں تو 3 مینسز ہے، مینسز نہیں آتے ہیں اور پریگننسی بھی نہیں ہے تو 3 مہینے ہے، اور اگر جو ہے نا پریگننسی ہے تو اس صورت میں بچے کی پیدائش ہے، یہ اس کی عدت ہے۔ اس دورانیے میں اگر جو ہے نا طلاق فائدہ اٹھانے کے بعد مباشرت کے بعد اور اس کی جو ہے نا رخصتی بھی ہو گئی، طلاق دیتا ہے تو پورا مہر دے گا، اور اگر رخصتی سے پہلے جو ہے نا وہ طلاق دیتا ہے، مہر مقرر ہے تو آدھا مہر دے گا۔ رخصتی سے پہلے طلاق دیتا ہے لیکن مہر مقرر نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو تھوڑا بہت 2-3 جوڑے کپڑے یا اس طرح کی چیزیں، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ، مالدار ہے تو اپنے حساب سے، غریب ہے تو اپنے حساب سے اس کو جو ہے نا دے گا۔ یہ جو ہے نا احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی درمیان میں اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ پہلے والے شوہر کے ساتھ دوبارہ نباہ کرنا چاہتی ہے اور وہ چاہتے بھی ہے کہ نباہ ہو لیکن اولیاء منع کرتے ہیں کہ نہیں، پہلے ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی اب دوبارہ نہ آ جائے، تو اولیاء کو بتایا گیا ہے کہ بھئی تم منع نہ کرو اور تم اپنی اس کو انا کا مسئلہ اور ناک کا مسئلہ نہ بناؤ۔ اگر بیوی سمجھتی ہے، عورت سمجھتی ہے کہ اسی آدمی کے ساتھ میرا نباہ ممکن ہے تو دوبارہ اگر اس کے پاس جانا چاہتی ہے تو جائے۔ اس کے بعد پھر 2 جو ہے نا واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہ واقعہ کہ بھئی ایک قوم والے جن کے
طاعون کے ڈر سے وہ نکل کے اپنا شہر چھوڑنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا اور بتایا کہ بھئی یہ جو ہے نا موت اور حیات یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا. اگلا جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک قوم کا کہ جب ان کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کہ ہمیں جہاد کی اجازت دے دی جائے، اور لوگ بھی نبی کو بار بار بتاتے رہے کہ بھئی جہاد کی اجازت، یہ لوگوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے، شہر سے نکال دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا. رب سے اس وقت کے نبی نے درخواست کی، اللہ نے اجازت دے دی. جب اجازت دے دی ہے تو پھر لوگوں کی جو ہے نا وہ ہوا نکل گئی اور کہا کہ بھئی ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، یہ تو بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے ہیں. آدھے تو اسی طرح نکل گئے. پھر اللہ سے دعا کی کہ ہمیں کوئی کمانڈر دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کی صورت میں کمانڈر دے دیا. طالوت جب ان کو لشکر کو لے کے جو گنے چنے لوگ تھے ان کو لے کے چلنے لگے تو انہوں نے کہا بھئی راستے میں ایک دریا آئے گا، اس سے کوئی بھی بندہ پانی نہیں پیے گا، جو پیے گا وہ پیچھے جائے گا. چنانچہ جن لشکر میں سے آدھوں سے زیادہ نے پانی پی لیا. تھوڑے سے لوگ رہ گئے اور جو ہے نا اس لشکر کے کمانڈر کے پاس. وہاں جب جالوت ہے، بڑا جو ہے نا وہ دبنگ آدمی ہے اور زیرہ پوش ہے، اتنا بھی کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی، باقی سارا جسم اس کا چھپا ہوا ہوتا تھا، اور طاقت اور قوت میں بھی جو ہے نا وہ 1000 بندوں کے برابر تھا. اب اس سے لڑے تو کیسے لڑے؟ چنانچہ آپس میں جن کا ایمان تھا انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرا. بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب قرار دیا. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور حضرت داؤد یہ گڈریے تھے، گویا کہ یہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. ان کے پاس یہ ایک تو غلیل ہوتا ہے اور ایک دوسرا وہ جو یوں گھما کے جس کو منجنیق کہتے ہیں وہ جو ہے نا چلاتے تھے. اور اتنا ان کا پکا نشانہ تھا کہ یہ سوئی کو اگر مارنا چاہتے تھے تو سوئی پہ بھی ان کا نشانہ لگ جاتا تھا. ان کو یہ ساتھ گئے ہیں جو ہے نا اس لشکر کے، اور انہوں نے وہ جو منجنیق ہے اس کو گھمایا اور سیدھا جا کے، ظاہری بات ہے آنکھیں تو اس کی نظر آ رہی تھی، باقی سارا چھپا، تو اس کی سیدھا آنکھ میں جا کر ادھر سے، جس کو قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ انبیاء ہے جس کے ہم واقعات بیان کرتے ہیں. اللہ نے فضیلتیں دی ہے بعض کو بعض پر، لیکن اللہ نے فضیلتیں دی ہے. ہم انبیاء کا جب آپس میں موازنہ کرتے ہیں نا فضیلتوں میں تو کبھی کبھار ہم بہک جاتے ہیں، ایک نبی کی فضیلت میں دوسرے نبی کو نیچے. یہی معاملہ ہم صحابہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ جب ایک کے فضائل بیان کرتے ہیں تو دوسرے، ہم صرف جب فضائل بیان کر رہے ہو تو ایک کے فضائل بیان کرے، دوسرے کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے، ورنہ پھر بسا اوقات بندہ بہک جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. آگے پھر آیت الکرسی ہے قرآن کریم کی، جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے قرآن کریم کا. جس مقصد کے لیے بندہ پڑھ لے، خصوصاً حفاظت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے رات کو سوتے وقت اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے تو شیاطین، جنات اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر. چنانچہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو نمرود کے ساتھ ہے. یہ جب نمرود کے جو ہے نا دربار میں گئے ہیں اور وہاں ان کا آپس میں مناظرہ ہوا تو جو ہے نا ابراہیم سے جو ہے نا جو بھی ان کے دربار میں جاتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا اور وہ پوچھتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے. سب کہتے تھے کہ نمرود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو کون ہے؟ اللہ. تو انہوں نے کہا پھر تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تو یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے مردہ کرتا ہے. انہوں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. ایک جو ہے نا صاف ستھرے آدمی کو اٹھا کے اس کو مار دیا اور ایک قیدی کو کہ جس پر پھانسی کا آرڈر تھا اس کو نکال کے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو اس کو زندہ کیا اور اس کو مار دیا. انہوں نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے نکالو اور مشرق میں اس کو غروب کرو. فبہت الذی کفر. دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں کے دل میں خیال آیا کیسے اللہ زندہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ سفر پہ جب وہ گئے ہیں تو مر علی قریۃ وہی خاویہ، ایک جو ہے نا بستی کے پاس سے گزرے جو ساری بستی گری ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے ان کو زندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موت دے دی. 100 سال تک اس کو جو ہے نا
مردہ رکھا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب کھڑے ہو جاؤ. جب کھڑا کر دیا انہوں نے کہا کتنا عرصہ؟ انہوں نے کہا بس آدھا دن یا اس سے زیادہ. یہ ہم بھی جب مریں گے نا اور دوبارہ اٹھیں گے, اللہ پوچھیں گے کتنا عرصہ دنیا میں, تو سب کہیں گے ایک دن یا دن کا ایک حصہ, کیونکہ جو ماضی ہے نا وہ بندے کو یاد نہیں رہتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم 100 سال رہے ہو, اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف, اور اس کو جو ہے نا تھوڑا سا فرق بھی نہیں آیا. اور یہ جو تمہارا گدھا ہے اس کو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ بھئی اس کے سارے جو ہے نا ہڈیاں تھی اس کو جوڑ کے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پر گوشت اڑایا. فرمایا دیکھو اللہ. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا, اللہ نے 4 پرندے لے لو, ایک اس پہاڑ کے, اس پہاڑ پہ, اس پہاڑ پہ, یہ رکھو اور اس کو کوٹ کے تاکہ پتہ بھی نہ چلے. پھر دیکھو پھر اس سارے اکٹھے ہو کے 4 پرندے اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے, اور بڑی تفصیل سے خرچ کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے گویا کہ وہ ایک خرچ کرتا ہے اور اس کو 700 گنا اللہ تبارک و تعالی, اور اللہ اس سے زیادہ بھی دینے پر قادر ہے. پھر خرچ کبھی ضرورت کے وقت چھپکے سے دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کی اجازت ہے, لیکن مقصود صرف اللہ کی رضا ہو. اور اگر کوئی آدمی کسی پر خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے والے کو تکلیف نہ دے, اذیت نہ دے, بعد میں اس کو جو ہے نا احسان نہ جتلائے. اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, احسان جتلا کر, اذیت دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. یہ سارا بیان کر کے آخر میں ایک مصرف کو بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ مصرف بڑا عجیب ہے جس پر آج کل لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا جو اصل مصرف ہے جس پر خرچ کرنا چاہیے, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مختص کیا ہوا ہے, ان پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہے نا وہ لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں کے ساتھ چمٹ کر مانگتے نہیں ہے. اور تعرفهم بسیما, وہ جو ہے نا چہرے سے بھی ان کا نہیں پتہ چلتا, بلکہ وہ عام زندگی میں ایسے رہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا پیسے والا ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے. اللہ فرماتے نہیں, ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی اور ان کو ڈھونڈ کر دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ان کو دے دیا جائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بیان کرتے ہیں. جب صدقے کا سارا ذکر کیا, آگے فرمایا صدقے کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے کہ جو بخیلوں کا, کنجوسوں کا کام ہے, اور وہ ہے سود والا کام, کہ جو لوگ صدقہ نہیں دیتے ہیں لیکن اگر کسی کو ادھار بھی دیتے ہیں تو اس پر سود لیتے ہیں. اور سود لینا ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آگے فرمایا اگر کسی کو ادھار دیا ہوا ہے تو بسا اوقات کہتے ہیں یار میں نے تو پیسے ادھار دیے ہوئے, سال بعد وہ دے رہا ہے, میرا تو نقصان ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں معاف کر دو اس کو تاکہ تمہیں اجر مل جائے, ثواب مل جائے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. آگے پھر معاملات جب آپس میں لوگ کرتے ہیں جو ہے نا ادھار کا, دین کا, تو اس کا بتا دیا کہ بھئی لکھ لیا کرو, 2 گواہ مقرر کر لیا کرو, اور جو ہے نا باقاعدہ دستاویز بنا دیا کرو تاکہ کل کلا اگر کوئی جھگڑا ہو تو دستاویز لکھی ہوئی موجود ہو. آج کل معاشرے میں جو بندہ دستاویز نہیں لکھتا, کچھ لکھتا نہیں ہے, بعد میں پریشان ہوتا ہے یار گواہ بھی نہیں بنائے, لکھا بھی نہیں ہے, ایک نے لاکھ روپے دیے, دوسرا انکار کر رہا ہے, دینے کو کچھ نہیں ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے, دستاویز بھی نہیں ہے, تو اس سے کوئی چیز رہن رکھواؤ کہ بھئی تم جو ہے نا میں ادھار دے رہا ہوں لیکن آپ مجھے کسی چیز کے کاغذات دے دو. اب وہ کاغذات جو ہے نا وہ لاکھ کے ہو, 10 لاکھ کے ہو, تاکہ کل کلا وہ آپ کو آپ کا ادھار نہ دے تو آپ اس کی وہ جو لی ہوئی چیز ہے اس کو بیچ کر اپنا ادھار پورا کر سکے. آخر میں جو ہے نا وہ جو آخری صورت آیتیں ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ بھی قرآن کریم کی جو سب سے اہم اور بہترین آیات ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. چنانچہ زندگی کا اپنا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا اولئک هم المفلحون تک, اور آیت الکرسی, اور یہ آخری جو ہے نا 3 آیات,
ان کو رات کو سونے سے پہلے بندہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے مصائب سے، مشکلات سے، جنات سے اور حسد سے ان سب سے محفوظ کرتا ہے۔ اور اس کے آخری جملے میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جو احکامات ہیں نا، بندہ کہتے ہیں یار بڑے سخت احکامات ہیں، اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا اس کی گنجائش سے زیادہ، اور اگر کوئی خطا سے، کوئی غلطی سے، کوئی جنا ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔